یہاں پہ آپ کے ساتھ منسٹرز ہیں وہ باہر بات کرنے کے بہت شوقین ہیں، تو اس میری آپ سے بات ہو رہی، اس کے بعد کسی اور منسٹر کو کہہ دیجئے وہ میڈیا سے بات نہ کرے۔ چکلالہ پہ ہماری میٹنگ ہوئی اور مقصد تھا کہ ایوری باڈی ایگری، مشرف ہمسیلف واز ایگریڈ کہ بھی نکلنا ہے۔ مشرف نے تو بلکہ جنرل زینی سے کہا تھا کہ تم انٹروین کرو اور یہ ختم کرواؤ۔ ایک دن ہم میچ کھیل رہے تھے تو پتہ چلا نواز شریف دبئی چل جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نذیر ناجی ہے اور ایک شاید ان کا بیٹا ہے، تو میں اسی وقت ہی مجھے ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ عمومی طور پر پولیٹکس میں ہم بحث کرتے ہیں، 2 3 4 لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایکسپرٹس جن سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے چند اہم واقعات اس کا یہ ہر طرح سے حصہ رہے۔ انہوں نے خود دیکھا کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شمشاد احمد خان صاحب کی۔ 1997 سے 2000 تک فارن سیکریٹری رہے اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں پاکستان میں بہت کچھ ہوا۔ پاکستان نے نیوکلیئر بلاسٹ بھی کیا، کارگل کا واقعہ بھی انہی دنوں میں ہوا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اقتدار سے رخصتی اور پرویز مشرف صاحب کا صدر بننا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا، یہ بھی انہی دنوں میں ہوا۔ شمشاد احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور آپ کی سفارتکاری جو ہے وہ اہم رہی۔ بڑے اہم ملکوں میں آپ سفیر بھی رہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، لیکن 1997 سے 2000 کے بیچ جو آپ فورن سیکریٹری رہے اس میں بہت کچھ ہوا۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت بھارت نے دھماکے کیے اور پاکستان نے پھر یہ سوچا کہ دھماکے ہم نے کرنے ہیں، کیا آپ نے اس وقت دیکھا؟ کچھ ہمیں اگر لے جائیں آپ ماضی میں، کس طرح سے آپ کو اطلاع ملی، کیا میٹنگز ہوئی، کیا پریشرز تھے؟ سمیع، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ایسے وقت پر جب کہ ملک ان 3 سالوں میں بہت بحرانی سچویشن سے گزر رہا تھا۔ اچھا، وہ میں بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی آپ کو بڑی یعنی مایوسی ہوگی اس بات سے کہ میرے ہی فارن منسٹر نے جو کتاب لکھی ہے سر میں اس جگہ کا نام بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم تاشقند میں تھے، ہم تاشقند میں نہیں تھے۔ اچھا، کہاں تھے وہ؟ چونکہ ہم تھے قزاقستان میں، الماتی ان کا کیپٹل ہے، وہاں پر تھے۔ ہم گئے ہوئے تھے وہاں، یہ 11 مئی کی بات میں بتا رہا ہوں، 11 مئی 1998، اور اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن تھی، اس کا ایک اجلاس ہو رہا تھا سمٹ کا، تو وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ تو ہوا بھی یہ کہ دوپہر کو لنچ کے بعد ہم صبح میٹنگ تھی، اس کے بعد لنچ ہوئے، لنچ کے بعد ہم واپس آئے، نواز شریف اپنے کمرے میں چلے گئے، میں نے چھوڑ کے تو میں اپنے کمرے میں گیا۔ اور یہ بھی ایک غلط ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پہاڑوں پر گئے ہوئے تھے، ان کو وہاں پر پتہ چلا۔ یہ سب افسانے ہیں جو آپ کو دوسرے بناتے ہیں، وہ بالکل یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے، حقیقت وہ نہیں تھی۔ میں آپ کو آج جو بتا رہا ہوں یہ دراصل یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ میں کمرے میں گیا تو مجھے میرے سٹاف آفیسر کا اسلام آباد سے فون آتا ہے، اور وہ سٹاف افسر کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، سلمان بشیر تھے۔ اس وقت وہ ڈی جی یو این کے تھے، مگر میرا اس یو این کے حوالے سے ہی واز دی فوکل پوائنٹ۔ انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سر انڈیا نے یہ دھماکے کر دیے ہیں، 2 غالباً کیے تھے یا 3 کیے تھے، 2 بعد میں کیے تھے، یہ تھا انہوں نے ایک دفعہ 3 کیے، پھر 2 کیے، یا 2 کیے 3 کیے، تو کیے ہیں۔ تو بس یہ انفارم کیا، تو میں نے اسی وقت پھر میں پرائم منسٹر کے کمرے میں گیا، اور بیفور ہی وینٹ ٹو سلیپ، دوپہر کے وقت ہو سکتا تو میں نے کہا کہ جی یہ آ گئی ہے بہت ایمرجنسی والی خبر، تو یہ ہو گیا ہے۔ تو ان کا پہلا سوال تھا کہ یہ ان کا سوال ہمیشہ جب میں کوئی چیز بھی لے کے جا کہ شمشاد صاحب پھر ہن کی کرنا ہے،
تو وہ بڑا سمپل سی بات ہے، بہت اچھا سوال ہوتا ہے، کیونکہ ان کو فوری اپنا وہ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے آپشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے بتایا، میں کہ جی آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اسلام آباد فون کروں گا اور متعلقہ حکام سے اور تیاری شروع کروائیں گے. کہتے کس بات کی؟ میں نے کہا جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور کہنے لگے اچھا. اور دوسرا میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ منسٹرز ہیں، وہ باہر بات کرنے کے بہت شوقین ہیں، تو اس میری آپ سے بات ہو رہی، اس کے بعد کسی اور منسٹر کو کہہ دیجئے وہ میڈیا سے بات نہ کرے، کیونکہ سفارتکاری ہوتی ہی کانفیڈینشیلٹی میں ہوتی ہے. تو خیر وہ پورا طے کر کے، اور یہ دوسرا یہ تھا کہ ابھی ہم نے 2 دن اور رہنا تھا وہاں. میں نے کہا جی ہم صبح ہی واپس جائیں گے، تاکہ ہم جو اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل اور طریقہ ہوتا ہے وہ فالو کریں. یعنی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اس میں لے کے جائیں گے، کیبنٹ میں جائیں گے. تو یہ پورا میں نے بتا دیا. اور دوسرا میں آپ کے ٹیلی فون یہاں ابھی فی الحال بند کروا رہا ہوں، تاکہ کوئی، مجھے ڈر تھا کہ کوئی باہر سے کوئی طاقت کی طرف سے آپ کو فون آ سکتا ہے، آپ کو ابھی کوئی آپ کی آپشنز محدود کرنے کے لیے. یہ میں نے پورا ان کو سائیکولوجیکلی تیار کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر اگلی صبح ہم وہاں سے نکلے، اور وہ بالکل اسی طرح ہوا. صرف میں نے، انٹرنیشنل میڈیا بہت اکٹھا ہو گیا تھا، کہ وہ ہوٹل تھا، میریٹ تھا یا پتہ نہیں کیا، باہر کئی ہوٹل 5 اسٹار جو ہوتا ہے، نیا بنا تھا، ترکوں نے بنایا تھا. تو انٹرنیشنل میڈیا اکٹھا ہوا تھا. تو سوالوں کی بچھاڑ تھی، سب نے سوال جب کر دیے تو میں نے ایک لائن میں جواب دیا کہ بھئی وی آر ان نو ہری، ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم اپنے قومی مفاد میں بات کریں گے. بس اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، واپس آئے. اور پہلی ہم نے میٹنگ 13 تاریخ کو ڈیفنس کمیٹی کی بلائی، اور اس میں بات چیت ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اطلاع آنی شروع ہو گئی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جی ہمارا ڈیلیگیشن آنا چاہتا ہے. اور ایک سٹیج پہ یہاں تک میں نے ان کو ڈیلے کروایا، لیکن ایک سٹیج پہ یہ پتہ چلا کہ وہ تو آلریڈی دے ہیو لیفٹ فار اسلام آباد. اور وہ ٹیمپا میں آ کے انہوں نے، جب میں نے کہا کہ ابھی آپ نہ آئیں کیونکہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں آپ کو ریسیو کرنے، کیونکہ ہم نے ابھی اپنی کیبنٹ وغیرہ کی کارروائی وہ کرنی تھی. تو میں نے جب یہ کہا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیسا فارن سیکرٹری ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے نہ آئے. اس میں اسٹوپ ٹیلبرٹ ان کا لیڈر تھا، جنرل زینی تھا، رک انڈرفر تھا، بروس رائڈل تھا، اور یہ لوگ تھے 3 4 5. تو ٹیمپا پہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ان کو رکوا دیا گیا. انہوں نے پھر آرمی چیف سے بات کی. تو جنرل کرامت کا مجھے فون آیا، تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے روکا ہے سر، یہ مسئلے ہیں. تو میں نے بتا دیا کہ ہم سونیسٹ یہ 15 سے پہلے نہیں ریسیو کر سکتے. تو وہی ہوا، وہ پھر اس تاریخ کو آئے جو ہم نے تجویز کی. اور اس تاریخ کو انفیکٹ فرینچ سیکرٹری جنرل بھی آ رہا تھا فارن آفس کا، تو اس سے بھی میری میٹنگ ہوئی، اور یہ بھی پہنچ گئے. تو اس طرح پھر ایک سفارتی کارروائی شروع ہو گئی. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کیسے پتہ چلا، فیصلہ آگے کیا، یہ 11 تاریخ سے 17 دن تک آگے تک یہ لٹکا ہے مسئلہ، کیونکہ ہماری سیاسی قیادت ہچکچا رہی تھی. کابینہ میں جب اجلاس ہوا تو وہاں 95% جو کابینہ کے وزیر تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب نہ کرنا مر جاؤں گے. یعنی یہ تھا حال وہاں پر کہ امریکہ کو ہم ناراض کر دیں گے. یہ ساری چیز، یہ فیکٹ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں میں آج، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 95% آف دی کیبنٹ سیٹ کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا بھی تھا جس نے کہا نہیں میاں صاحب ضرور کریں؟ وہ تو ایک تو فارن منسٹر گوہر ایوب خان تھے، اور راجہ ظفر الحق تھے، اور بس میں یہ 2 کے نام جانتا ہوں. تیسرے تو جو ڈیفنس کمیٹی میں کی بات تھی تو اس میں ڈاکٹر ایکو خان اوبویسلی فہرست کے سر فہرست تھے، انور زاہد تھے. تو یعنی جو ٹیکنوکریٹس ٹائپ جو تھے جن کا تعلق ریاست سے ذہنی تھا، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ جو ہمیں اپرچونٹی مل گئی ہے اگر ہم نے گنوا دی تو ہمیشہ کے لیے ہم اس اہلیت سے محروم ہو جائیں گے. تو باقی پھر یہ ہے کہ ان 17 دنوں میں یہ بھی ہوا ایک سٹیج پہ میں نے پھر کہا کہ ہمیں چائنا کو بھی بتانا ہے
اور تو اس وقت پھر کچھ وزیروں نے پرائم منسٹر کو یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کی کہ آپ خود جائیں چائنا. میں نے پھر اس پہ پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ اس سے دنیا میں بہت غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں جاؤں گا، اور میں بھی ایک سیکرٹ مشن پہ جاؤں گا تاکہ دنیا میں زیادہ پتہ نہ چلے. ان کو صرف بریف کرنا ہے، کیونکہ بعد میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، اس وجہ سے کہ سیاسی محاذ پر دنیا میں لڑنے کے لیے چائنا کی سپورٹ، چونکہ وہ ویٹو پاور ہے، ہمیں ضرورت پڑے گی. تو مجھے اجازت دے دی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں جہاز پر بیٹھتا ہوں اس اپنے سیکرٹ مشن پر، جو ہی میں جہاز کے اندر قدم رکھتا ہوں تو ایک جرنلسٹ باقاعدہ نوٹ بک لیے کھڑا تھا، کشمیر شاہ صاحب آپ پھر کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے بڑا مایوسی ہوئی کہ یہ تو اٹ واز سپوز ٹو بی سیکرٹ. تو پھر خیر وہ کیپٹن تھے جہاز کے، وہ مجھے سارا راستہ اپنی اس میں کیا کہتے ہیں کاکپٹ میں لے جا کے سارا بیجنگ تک مجھے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے گئے. اور وہاں بھی پھر اس طرح انٹرنیشنل میڈیا ملا، وہاں ہم نے کسی سے بات نہیں کی. اور پھر چائنیز کو میں نے بتایا کہ ہم نے جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ یہ کہیں گے کہ آپ کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا ہے. جو قومی مفاد کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہم نے کبھی کسی ملک کے، اور یہ فیکٹ ہے، چائنا نے ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے قومی مفاد کے مطابق. ہم ایک دوست کے طور پر آپ کو ایک رائے دے سکتے ہیں. اور رائے دیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر فارن سیکرٹری ایک چیز آپ بتا دیجیے اپنی قیادت کو کہ آپ کو مشکل بہت پڑے گی، یعنی پرابلمز آپ کے لیے بہت پیدا ہوں گے. وہ ہمیں پتہ تھا، پرابلمز تو ہمیں پچھلے 50 سال سے چل رہے تھے جب سے ہم نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا. تو خیر وہ پھر ان کو بریف کرنا تھا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر ہمارا ساتھ دیا نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد ہر سطح پر. تو میں اب پہلے سوال کا جواب یہاں چھوڑ دیتا ہوں. ایک آپ نے بڑا یہ زبردست بتایا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے. ان 17 دنوں میں ابھی جب تک دھماکہ نہیں ہوا، کوئی ایسی اسٹیج بھی آئی جس وقت آپ کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے یہ جو سوچ ہے یہ پریویل کر جائے اور ہم دھماکہ نہ کر سکیں؟ نہیں، کیونکہ میں پرائم منسٹر جو تھے وہ دلی طور پر، ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھے، کیونکہ میرا ان سے اس بارے میں بات ہوتی رہتی تھی. یہ اور بات تھی کہ وہ ریلکٹنٹ بہت تھے، کیونکہ وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، کلنٹن سے بہت خائف تھے. تو کسی طریقے سے وہ، اور انہوں نے بعد میں تاثر بھی دینے کی یہی کوشش کی بھی ہماری تو مجبوری تھی، مجھے کرنا پڑ گیا ورنہ نہیں. تو ٹھیک ہے، کلنٹن نے بعد میں کہا، انفیکٹ دسمبر میں جب ہم گئے تو اس نے یہی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں شاید یہی کرتا. یعنی ان کو ہماری مجبوری کا احساس تھا. تو پرائم منسٹر تاریخ میں یہ کہوں گا کہ اس فیصلے کا کریڈٹ نواز شریف کو دینا ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت قیادت ان کے پاس تھی. اور یہ اور چیز ہے کہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو اصل کریڈٹ جاتا ہے وہ کسی اور کو جاتا ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، کیونکہ پروگرام اصل انہوں نے شروع کیا تھا. تو مگر بات یہ ہے کہ بھٹو نے تو نیوکلیئر اہلیت جو تھی نا ایک بڑی ٹینجیبل یہ صرف ایک سیاسی یا ڈپلومیٹک فیصلہ تھا جو نواز شریف نے کیا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے. تو اوورٹ نیوکلرائزیشن کے بعد پھر اب دنیا ہمارے ساتھ اس قسم کے پنگے نہیں لے سکتی جس قسم کے ایک نان نیوکلیئر طاقت بالخصوص ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن والی ہوگی. تو اس کے باوجود ہمیں ابھی چیلنجز کا سامنا ہے، اگین بیکاز آف آر رولر، جتنی ویکنیسز ہیں رولرشپ کی، اس کی وجہ سے بدقسمتی یہ ہے کہ نیوکلیئر طاقت ہوتے ہوئے بھی ہمیں ابھی بھی مسائل کا سامنا ہے. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بلاسٹ کرے، کوشش بھی وہ کر رہے تھے، دھمکیاں بھی دی ہوں گی کبھی انہوں نے کوئی ایسی نہیں. انہوں نے باتوں میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ اچھا بچہ بن جائیں، یہ باقاعدہ اسی طرح کہا تھا کہ آپ اچھا بچہ بنے، اور انڈیا نے بڑی غلط حرکت کی ہے اور آپ کا انڈیا کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، تو ورنہ آپ کو انڈیا تو ہر صدمہ یا شوق ابزارب کر لے گا، آپ جو نقصان ہوگا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور ادروائز آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے،
اب پیکج کا بھی انہوں نے کوئی خاص وہ نہیں تھا کہ بھی لوگ کہتے جی 5 بلین دے رہے تھے یہ کرتے، اس طرح قیمت کوئی نہیں پڑی تھی، لیکن انہوں نے لالچ میں 5 بلین نہیں مانے، یہ ایسی بات نہیں، یہ سب خیالی چیزیں ہیں. صرف انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر یہ سینکشنز لگ جائیں گی تو بہت نقصان ہوگا، ورنہ پھر ہم آپ کو مالی طور پر آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی وہ مسائل تو ہر وقت IMF کے ہمارے حوالے کر دیتے تو وہ چلتا رہتا اس قسم کا مسئلہ. وزیر اعظم کرنا تو چاہتے تھے، ظاہر ہے آپ نے جیسے بیان فرمایا ریلیکٹنٹ تھے تھوڑے، ان کی ہمت کون بناتا تھا؟ کون ان کو کہتا تھا کہ نہیں یہ کرنا ہے سب سے زیادہ؟ باقی تو دیکھیں، میں تو ایز فارن سیکرٹری میں ایک چیز بتا دوں کہ میرا کسی بھی رولر کے ساتھ، چاہے میں کتنا کلوزلی بھی کام کر رہا ہوں، میں نے کبھی ان کی اندرون خانہ اپنے آپ کو کبھی ایسوسیٹ کبھی نہیں کیا. تو میں وہ کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں نے ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے ان سے یہ کہا کہ نہیں جی ہونا چاہیے جو ہو جائے گا. نہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق جو تھا جس طرح دوسرے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا تھا، دوسرے حکمرانوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس وقت فارن سیکرٹری نہیں تھا. تو فارن سیکرٹری کے طور پر میرا بالکل سرکاری سطح پر ان کے دفتر میں بیٹھ کر جو بھی میں کہہ سکتا تھا تو میں ان سے بات کرتا تھا، اور میں نے ان کو باور کرا دیا تھا کہ یہ آپ نے یہ جو فیصلہ ہے یہ کرنا ہے، اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل غیر یقینی ہوگا، اور وہ مجھ سے ایگری کرتے تھے. بس یہ ہے. اوور آل ڈاکٹر ایکیو خان ظاہر ہے وہ تو یہی چاہ رہے ہوں گے کہ بلاسٹ ہو جانا. جی بالکل. اور ہماری عسکری قیادت کا بھی یہی جی بالکل یہی تھا کہ ہونا چاہیے. سیاستدان تھوڑا نفع نقصان دیکھنا چاہ رہے تھے کہ امریکہ ناراض نہ کیا جائے یا ان کو یا راضی کیا جائے کسی طریقے سے. ہو گیا بلاسٹ، پھر آپ امریکہ گئے، دورے آپ نے کیے، بعد میں سارا کچھ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک یہ توجیہ پیش کی انہوں نے اور کلنٹن صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کیا. آپ کو کچھ ان یوزول سا یہ محسوس نہیں ہوا اس پر معذرت خانہ لہجہ جو ہمارا ایک نیشنل پرائڈ ہے، ہمیں جو کرنا تھا تو اس پر ہمیں اپولوجیٹک ہونا یا عذر دینا؟ پہلے ایک چیز میں اور ذکر کر دوں، اگین وہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ جس دن ٹیسٹ ہوئے اس سے پہلے کا 28 تاریخ سے پہلے کا 27 اور 28 کی رات کو میں حسب میں ان دنوں میں ان 17-18 دنوں کیا جب بھی یہ کرائسس کے دن ہوتے تھے تو میں تقریباً 24 گھنٹے دفتر میں کام کیا کرتا تھا، اور میں نے اپنی ایک ینگ افسروں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی جو میرے ساتھ رہتے تھے. تو میں بیٹھا تھا 12 بجے تو مجھے GHQ سے فون آتا ہے اور DG ملٹری آپریشن سے کہ سر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل وہیں پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس کا کچھ توڑ کرنا ہے. میں نے کہا میں یہ تو ملٹری کارروائی وہ کرنے والے ہیں، تو کہ جی ان کا کوئی اسکواڈرن بیٹھا ہے انڈیا کے کسی ہوائی اڈے پر، تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے. تو میرے بال میں کورٹ میں چونکہ بال ڈال دیا گیا تو میں نے اسی وقت پھر انڈین ہائی کمشنر کو بلایا، ستیش چندر تھے ان کا نام. تو وہ آئے رات کے 12:30 بجے. تو میں نے کہا کہ ہائی کمشنر ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، آئی ہوپ اٹ از ناٹ ٹرو، لیکن آئی وانٹ یو ٹو چیک ود یور گورنمنٹ، اور بالفرض اگر یہ آپ کا جو اس قسم کا اقدام ہے مس ایڈونچر یہ درست بات ہے تو میں آپ کو ایک ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، اور آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر کر لیجئے، دین یو شوڈ بی ریڈی فار کانسیکوینسز آف ان امیجنیبل میگنیچیوڈ. یہ میرے الفاظ تھے. یہ بلکہ میرے الفاظ جو ہیں یہ جتنی یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں درج ہیں آج. تو اس کو میں نے یہ کہہ کے بھیج دیا. اس کے بعد پھر میں نے چائنیز امبیسڈر کو بلایا. تو چائنیز امبیسڈر رات کے 1 بجے، اب بیچارہ وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی آ گیا کیونکہ اس نے سوچا کوئی ایمرجنسی پڑ گئی، اسی طرح آ گیا جلدی سے. تو خیر اس کو میں نے کہا یہ واقعہ ہمیں پتہ چلا ہے، اور ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر اس وقت مجھے پتا تھا کہ ہی واز ان بیجنگ، ہی واز وزٹنگ چائنا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ISI کیا کرتی ہے، یہ ISI یہ چیز کرتی ہے جو ہمارے فارن آفیسز منسٹریز میں یہ اہلیت نہیں ہوتی. تو ہمیں ہر چیز دنوں کو صبح ہمارا دن شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر کی خبریں آ جاتی ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر وہاں پہنچا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ بیٹھا ہے، اس سے آپ جگانا پڑے جگا کے
پتہ کریں کہ یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے. چائنیز ایمبیسڈر کو کہہ کے چلے. پھر میں نے کوفی عنان کو، اقبال رضا ہوتے تھے اس کے چیف آف سٹاف، اس کو فون کیا کہ اس کو بتا دو، اور احمد کمال تھا، اس کو میں نے کہا کہ تم CNN پہ جا کر ایک لائیو یہ بات کہہ دو کہ ہمیں پاکستان کو ایک رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل حملہ کر لیں. یہ پریمپٹ کرنے کے لیے تھا. پھر میں نے امریکن ایمبیسڈر کو بلایا اور رشین ایمبیسڈر کو، ان میجر پارٹس کو بلا کے وہ دے دیا. صبح 5 بجے سے پہلے مجھے انڈین ایمبیسڈر نے جواب دے دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. چائنیز نے جواب دے دیا. اقبال رضا نے کہہ دیا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے. امریکن نے کھوکھر تھا ہوتا ایمبیسڈر، اس کی میٹنگ بات کروا دی اسرائیلی ایمبیسڈر سے واشنگٹن، جس نے اس کو کہا کہ سب غلط ہے. تو یعنی صبح 7 بجے تک ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی. تو رات کو میں نے صرف فارن منسٹر کو تو جگا دیا تھا، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے گور ایوب تھے، مگر میں نے پرائم منسٹر کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا. صبح پھر میں نے 7 بجے ان کو فون کر کے بتایا کہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا تھا، کرائسس تھا، میں نے کرائسس مینیج کر لیا. اب میں 9 بجے آپ کو لینے آ رہا ہوں. میں نے جانا تھا پروگرام کے مطابق. ان کو لے کر میں نے نیشنل ڈیفنس کالج جانا تھا. وہاں ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی ینگ آرمی کے آفیسرز کے ساتھ، جو کہ وہاں ہوئی. اور وہاں پر پھر اتنا جوش تھا کہ جی کیوں دیر ہو رہی ہے، ڈو اٹ ناؤ والی بات ہوئی. تو اس کے بعد یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کو پسینے آئے ہوئے تھے اس وقت. تو مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ دیر ہو رہی ہے اور یہاں اتنا وہ ہے جوش کی مایوسی ہو رہی ہے لوگوں کی. تو آرمی چیف بھی تھے جنرل جہانگیر کرامت. تو ہم سب کافی کے لیے جب ایک جگہ کھڑے تھے تو نواز شریف نے مجھے کہا شمشاد صاحب تجھے میرے نال آ جاؤ. جب بھی وہ پریشانی میں ہوتے تھے نا، ہمیشہ دورے پہ وہ مجھے ساتھ کہتے تھے تجھے میرے نال آ جاؤ. تو ساتھ ہی انہوں نے جہانگیر کرامت کو کہا کہ جان صاحب آپ بھی آ جائیے. تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا JK کے پیچھے. تو ہم پرائم منسٹر کے دفتر پہنچے. تو جا کے نواز شریف صاحب ایسے بیٹھ گئے، ایک طرف جہانگیر کرامت صاحب ہیں، دوسری طرف میں. تو جنرل صاحب سے پوچھا کہ جنرل صاحب اب کیا کرنا ہے. جنرل صاحب نے کہا کہ سر دس از یور ڈیسیژن، اور سیاسی فیصلہ ہے، ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ آپ اوبیسلی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے لیے ساری چیزیں آپ سوچ لیجئے پورا. کیونکہ اور یہ بات بالکل درست تھی. جب مجھ سے کہا شمشاد صاحب، میں نے کہا کہ سر جو لائف اور سروائیول کا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ وہ کہا گیا تھا کہ اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. میں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہوتی. بس میں نے اتنا. تو نواز شریف نے کہا تھینک یو. تو شام کو 3 بجے 4 بجے دھماکے ہو گئے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے جب میں چائنا سے واپس آ رہا تھا جس دن، تو کراچی سے اس وقت جمبو جیٹ ہوتا تھا، تو میری اوپر سیٹ تھی اور سلمان اور جنرل ذوالفقار میرے ساتھ گئے تھے، جو یہ دونوں نیچے تھے، اور ایک اور تھے، تیسرا بندہ بھی تھا ہمارے ساتھ، وہ نیچے تھے. تو مجھے ایئر ہوسٹس نے ایک چٹ لا کے دی، اور اس پہ مجھے لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی کلڈ برنٹ الائیو، بیکڈ اینڈ برنٹ الائیو. تو میں نے اس سے پوچھا لڑکی سے، میں نے کہا یہ کہتی آپ کے کسی ساتھی نے دیا ہے مجھے. تو میں نے اس کو کہا بلواؤ. تو سلمان آیا، کہتا ہے چٹ مجھے کوئی دے کے گیا تھا، میں نے تو پڑھی نہیں. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرا میسج شمشاد صاحب کو دے دیجیے. اوبیسلی وہ میرا پرسنل میسج نہیں پڑھتا تھا. تو اس نے میں نے اس کو دکھایا. تو بس جب میں اسلام آباد واپس آیا تو وہاں بھی پتہ چلا کہ فارن آفس سے بھی کچھ کالز آئی ہیں فارن سیکرٹری کے دفتر میں کہ شمشاد کو کہہ دو کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو اس قسم کی دھمکیاں بھی چلتی رہی تھیں. بس یہ ناظرین، شمشاد احمد خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بھی امپورٹنٹ باتیں ہم نے ان سے کرنی ہے. کارگل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اور پھر جو ریموول تھا نواز شریف صاحب کا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب، اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ سعودی عرب نے، ان کو پتہ تھا، سعودیز کو اندازہ تھا کہ اب ہمیں کافی مشکلات پیدا ہوں گی. تو ان کے طرف سے بادشاہ کے جو تھے ایلچی وہ آئے تھے، اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ ہم اتنی مقدار تیل کی آپ کو دے دیں گے. کیش تھا، تیل تھا، وغیرہ وغیرہ. ساتھ انہوں نے یہ کہا
کہ لیکن یہ آپ باہر نہ بتائیں کیونکہ وہ تیل ویل نا اوپیک کے ممبر تھے سعودیز، تو اس چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ ان آفیشلی دی جاتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کابینہ کے اندر ہی جو لوگ تھے وہیں سے پھر وہ بات باہر نکلی اور امریکہ تک پہنچ گئی، تو بات وہ سب پھیل گئی. تو سعودیوں نے پھر شکایت بھی کی. تو یہ مقصد مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی اصل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اب یہ پتہ نہیں ہوتا کون ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ زیادہ انفلوئنس ہے ان باتوں کا کہ ان کے اپنے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ ہے بالکل اور یہ کوئی راز آپ کا اور ان کو ایسے پتہ چل جاتا ہے فوراً جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سب بدقسمتی ہے یہ، بہت بدقسمتی ہے. یعنی یہ اس معاملے پر نہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. یعنی ایک قومی سطح پر ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں اکثر ڈسکرائب کیا کرتا ہوں سیڈیشن کا. وہ اتنا اندر ہماری رگوں میں چلا گیا ہے کہ وہ آپ کو سڑکوں پر بھی ٹیلی ویژن کی چینلوں پر بھی وہی بول چال سیڈیشن والی نظر آئے گی. حتیٰ کہ پگڑیوں والے بھی، ٹائیوں والے بھی، غرض ہے کہ ہر بندے کے جو کارڈرز ہیں یا رینکس ہیں آپ کو اس قسم کی سوچ کا سامنا ہے. اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اتنی اہم ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اس مشکل کے وقت میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ایک طرح سے جو بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے. جو لوکیشن تھی اس کو ایسٹ کے بجائے انہوں نے اس کو ایک لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمارے لوگوں میں کچھ اویئرنیس ہوتی تو نیشنلزم جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہوتی تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. دوسرے مسئلے پہ آ جاتے ہیں. کارگل بڑا ایک اہم ایشو. آپ سیکریٹری تھے فارن افیئرس کے. میاں صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انہیں بتایا نہیں گیا. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں بریفنگز دی گئیں، سب کچھ ہوا. یہ جب ہوا سب کچھ تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ خبریں جب آنی شروع ہوئیں تو ہمیں پہلی دفعہ جب بریفنگ ہوئی وہ 17 مئی 1999 کو پتہ چلا. اس سے پہلے اخباروں میں خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی آفیشلی کچھ پتہ نہیں تھا. اور تو اس بریفنگ میں جب ہمیں بتایا گیا، اس میں 2-3 وزیر بھی تھے. فارن منسٹر سرتاج عزیز تھے، جنرل مجید ملک تھے، راجہ ظفر الحق تھے، میں تھا اور باقی پرائم منسٹر صاحب تھے، اور دوسری طرف سے سارے ہمارے لوگ تھے متعلقہ جتنے تھے. تو پوری بریفنگ دی گئی کہ کن حالات میں ہمیں آکیپائی کیا. اور مختصر یہ تھا کہ بتایا یہ گیا کہ ہماری جو کمیونیکیشن لائنز ہیں آزاد کشمیر میں متواتر وہ انڈر آرٹلری فائر رہ رہی تھیں انڈین سائڈ کی طرف سے. اور ہم نے ان کی جو پیش بندی روکنے کی خاطر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ ہم ان پوسٹوں کو واپس لیں جو پہلے بھی ہمارے پاس ہوتی تھیں. یہ پاکستان کی پوزیشن میں ہوا کرتی تھیں کارگل کی ساری چوٹیاں. یہ صرف انڈیا جب پاکستان کمزور ہوا ہے 1971 کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کافی انہوں نے زمین سیاچین تو خیر 80s میں لیا ہے لیکن یہ چوٹیاں پہلے قبضہ کر لی تھیں. تو وہاں بریفنگ میں جب یہ کہا گیا کہ جی ہم نے اپنا علاقہ لیا ہے، ہم نے انڈیا کا علاقہ نہیں لیا، اور یہ پوسٹ اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکتی. تو بتایا گیا کہ بھی اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری پر مسئلہ جا سکتا ہے. تو ہماری فوج کے جو ترجمان تھے ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم نے کوئی ایگریشن نہیں کیا، یہ زمین سوائل ہماری، یہ چوٹیاں ہماری تھیں اور انڈیا نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے لی تھی. ہم نے اسی طریقے سے کلینڈسٹنلی جس طرح انہوں نے سرپٹیشیسلی ان کو آکیپائی کیا تھا تو ہم نے واپس لے لیا. تو جب انہوں نے ہم سے چھین لی تھی ہم نے ان سے چھین لیا. تو اب قضیہ کیا ہے؟ اور دنیا اس کے بارڈر انٹرنیشنل بارڈر پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. تو جب یہ بریفنگ ہو چکی تو سب نے پھر اپنی اپنی رائے دی اور میں نے یہ کہا کہ بالکل میں نے سپورٹ کیا کہ کیونکہ یہ جب یہ بڑا اٹ میکس لاٹ آف سینس کہ بھی جو ہمارا علاقہ ہے
اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں کشمیر کو آکوپائی کر لوں تو میں تو کروں گا. اور کوئی دنیا میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو یہ جب وہ یہ فوج کہے کہ جی ہم نے یہ اپنے علاقے واپس لیے ہیں تو وہ ان کو کہے تم واپس کر دو. تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ سب نے کہا ٹھیک ہے. نواز شریف نے بھی کہا کہ آئیے بسم اللہ کریں. تو باقاعدہ دعا کی گئی اور نواز شریف نے یہ پوچھا کہ بھئی یہاں سے راستہ سری نگر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. انہوں نے کہا بالکل. تو بس دعا کی گئی اور ہو گیا. لیکن ایک سٹیج آ گئی تھی اس کے فوراً بعد, اس ٹیپ کے فوراً بعد, جب میں نے دیکھا کہ ہم روز باڈی بیگز آنے شروع ہو گئے اور ہم نے ایک جہاز بھی انڈیا کا مارا, بلکہ وہ پائلٹ بھی آیا میرے دفتر میں بیٹھا رہا, اس کو پکڑ کے لائے. تو اس کو ہم نے ریلیز کرنے کے لیے میں نے کہا انڈین ہائی کمشنر کو کہا تم آ جاؤ لے جاؤ اس کو. تو وہ پھر وہ تو نہیں آیا, پھر ہم نے اس کو بھیجا بارڈر کے ذریعے سے بھیجا. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر فیصلہ ہو گیا اور میں نے پھر جب دیکھا کہ یہ نہیں چل رہا, سچویشن گراؤنڈ پہ نہیں ٹھیک ہے, تو میں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا کہ میٹنگ بلائیں ڈی سی سی کی, فیصلہ ری وزٹ کریں گے. تو وہ ہوئی میٹنگ اور میں نے پھر بڑی تفصیل سے بریفنگ دی. اس کے جواب میں جنرل مشرف نے دی. جنرل مشرف نے اپنی پوائنٹ لیا, میں نے اپنا پوائنٹ لیا. جنرل مشرف نے کہا کہ یہ اگر ہم نے ودرا کیا تو یہ ایک فتح جو ہے اس کو پولیٹیکل سرنڈر بن جائے گی. تو میں نے کہا کہ اس وقت جو آپ دنیا کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں ہیں تو ہم ہیں, تو پھر یہ بڑی طاقتیں جو ہیں چین سمیت اس وقت ہمیں کہتے تھے یہ بہت غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی unless you were 100% sure. تو بہرحال اس وقت میں یہاں پہ شمشاد صاحب آپ کو روکوں گا. ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے اور بریک لیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, واپس آتے ہیں. تو شمشاد صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم خاصے دباؤ میں تھے اور خاصے پریشان بھی تھے. اس پر مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کارگل پر بات ہو رہی ہے. جی آپ بتا رہے تھے کہ پریشر تھا. تو بالکل اس کے بعد پھر سفارتکاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. انڈیا کے ساتھ بھی کوشش کی مگر انڈیا کا موڈ ٹھیک نہیں تھا. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن یہاں لاہور میں میٹنگ, میرا خیال 11 جون کی بات ہے یا 12 جون کی, مجھے یاد نہیں اب. تو یہاں ہوئی, اس میں پرائم منسٹر تھے, تینوں سروسز چیفز تھے, فارن منسٹر تھے, میں تھا. تو اس میں ہمارے نیول چیف نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ بھئی ہم سب لوگ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے, اینڈ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کارگل پہ کیا آپ کا اینڈ گیم کیا ہے. تو وہ مشرف ہی لاسٹ ہز ٹیمپر ہو گیا, تو ایکسپلین نہیں کر سکے یا کیا ہوا, تو جھگڑا شروع ہو گیا. تو پھر میٹنگ برخاست پرائم منسٹر نے کہا کہ چھوڑ دیجیے. اس کے بعد نکلے تو پرائم منسٹر واز ویری اپسیٹ, کیونکہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ کس طرح ہم اب اس مسئلے سے نکلنا کر, اب کیونکہ اب ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور اس کا چیلنج اگین مجھ پر تھا. تو میں نے ان کو پرائم منسٹر کہا شاہ صاحب میرے نال آ جاؤ. انہوں نے پھر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. تو جب یہاں سے گورنر ہاؤس سے نکلے تو وہ گاڑی چل پڑی رائیونڈ کی طرف. تو میں نے رہی راستے میں کو کہا, میں کہا جی میں تے لا دیو, تسی مینوں اسلام آباد پہنچوا دیو. تے میں کہتے کی کرنا ہے پھر. میں کہا جی میں اسلام آباد جا کے آپ کی بات کرواؤں گا واجپئی سے, اور اب ہم ایک سفارتی کریں گے انڈیا کے ساتھ, ڈائریکٹ ہم بات کریں گے. کہتے ٹھیک ہے. تو مجھے اتار دیا گیا, میں ان کا جہاز لے کے اسلام آباد چلا گیا اور وہاں میں نے جا کے ان کی بات واجپئی سے کروا دی. اور اس نے واجپئی نے اپنا ایک ایلچی مقرر کر دیا, مشرا جو تھا, آر کے مشرا تھا تو, اور ادھر سے نائک تھے. تو جب یہ ہو گیا اور بات چیت شروع ہو گئی, آگے بڑھی, اور اس دوران میں پھر ہمیں چائنا بھی جانا تھا, وہاں بریفنگ ہونی تھی, ان سے کنسلٹیشن ہونی تھی. تو ہم نے سفارتکاری کر کے ایک ایسا میکنزم تیار کر لیا ان رائٹنگ, یعنی انڈیا کے ساتھ مل کے. ان کا باقاعدہ فارن آفس کے بندے آئے یہاں, ہم نے ڈرافٹ کر کے 4 نکاتی ایک پرزہ بنا لیا
اور جس پہ پھر ہم نے عمل کرنا تھا ٹو ریورٹ ٹو لاہور پروسیس. کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں تھا کہ ہم دوبارہ بات شروع کریں گے, اور بڑا اچھا اصولی ڈپلومیٹک عزت بھی بچ جاتی, اور یہ بھی فیصلہ ہوا اس پہ. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتہ. وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا دلی میں. پرائم منسٹر نے جانا تھا چائنا 28 مئی کو, نہیں یہ 28 جون کو سوری. تو ہم جاتے وقت اوپر سے میسج, یہ ایک نارمل ہوتا ہے, ایک میسج بھیجتے ہیں اوپر فلائنگ میسج. پرائم منسٹر کی طرف سے واجپئی کو ایک خیر سگالی کا میسج آئے گا. اس کے جواب میں واجپئی ہمارے پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں گے کہ آپ واپسی پہ رکیے, ہمارے مہمان بنیے, اور وہاں پھر ہم یہ ایگریمنٹ سائن کریں گے. تو یہ ہو گیا. تو اب وہ جلدی سے وہ ڈرافٹ جو تھا ہم نے تو اپروو کر دیا. وہاں بھی انہوں نے صرف واجپئی نے, ابھی ان کے مشرا کی لائن پہ سب ہو گیا, انہوں نے کہا کہ واجپئی خود بمبئی گیا ہوا ہے, میں اس سے اپروو کروا کے آپ کو چائنا جانے سے پہلے فیکس کر دوں گا. تو رات کو پرائم منسٹر نے روانہ ہونا تھا لاہور سے چائنا کے لیے, تو 11 بجے. تو میں اسلام آباد سے پہنچ گیا 8 یا 9 بجے. میں پہلی دفعہ, اور پرہیپس دا لاسٹ ٹائم, میں کبھی پرائم منسٹروں کے گھروں پر نہیں میں کبھی جاتا تھا. پہلی دفعہ اس وقت میں ان کے گھر گیا, کیونکہ وہاں فیکس آنا تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے وہاں بڑی اچھی کلفی مجھے پیش کی گئی. تو گرمی کا موسم تھا, تو میں نے کلفی کھائی, بہت اچھی کلفی جو ابھی تک مجھے یاد ہے. تو خیر وہاں جب وہ فیکس آیا, وہاں نائک صاحب بھی موجود تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے. تو جب میں نے وہ پڑھا, میں نے لیا, میں نے پڑھا, تو اس میں انہوں نے انڈیا لگتا تھا کہ کچھ سم تھنگ ہیڈ ہیپن, جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انڈیا بیکڈ آؤٹ اس سارے ایگریمنٹ سے بیک آؤٹ. انہوں نے یہی شکایت کہ پہلے آپ ودرا کریں پھر بعد میں سوچیں گے. تو میں نے کہا, پرائم منسٹر کو پرزا پکڑایا, میں نے کہا جی اب تو انڈیا رکھا تھا. تو انہوں نے دیکھا, ہی واز ویری اینگری. نائک پہ شروع, میں نے کہا جی نائک کا کوئی قصور نہیں ہے, تو انڈیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ انڈیا کیوں ہوا ہے, یہ ہم بعد میں دیکھیں گے, ابھی نہیں پتہ. تو ابھی تو چائنا چلتے ہیں. سو وی وینٹ ٹو چائنا, اور اب وہ دلی والا پروگرام ختم ہو گیا. تو وہاں گئے, وہ پروگرام 3-4 دن کا تھا ان کا, 2-3 جگہ جانا تھا ٹورزم والی. تو جب پہلے دن ہی میٹنگ ہوئی, رات کو ہم لیٹ پہنچے وہاں. اس کے بعد جب پرائم منسٹر کے ساتھ میری میٹنگ, ہم باہر آئے, تو میں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا, میں نے کہا سر, کیونکہ جو چائنیز پرائم منسٹر نے ہمیں میسج دیا وہ یہی تھا کہ ہماری آپ کے دوست کے طور پر یہ ایڈوائس ہے کہ آپ مسئلہ ختم جتنی جلدی ہو جائے کر لیں, لیکن تیسری پارٹی کو شامل نہ ہونے دیجیے کسی کو, کہ براہ راست کر لیں. بڑا اچھا مشورہ تھا, یہی میں چاہتا تھا, اور یہ میں کر رہا تھا کوشش. تو کہتے اچھا شاہ صاحب تھے. پھر میں نے کہا جی پھر یہ ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں, باقی 2-3 دن کا آپ پروگرام کینسل کر دیں. اینڈ ہی وڈ آلویز ایگری ود می. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شمشاد صاحب, ٹھیک ہے چل رہے ہیں واپس. پر تھوڑی دیر پر ایک گل ہے, چلیں گے وایا ہانگ کانگ. تو کہ وایا ہانگ کانگ جانا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وایا ہانگ کانگ کیا ہے. بعد میں کسی لوگ نے کہا کہ وہاں وہ نیا کوئی ہوٹل کھلا تھا جو انہوں نے دیکھنا تھا, 7 اسٹار. تو وہ بچوں والے شوق ان کے تھے. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ ہانگ کانگ پھر ہم چلے گئے. اور دیکھا ہوٹل پھر آپ؟ ہاں دیکھا. وہاں پھر وہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو نے ہمیں لنچ پہ بلایا, اور لنچ پہ سارا وقت میں پرائم منسٹر کو دیکھ رہا تھا کہ پسینہ آیا ہوا تھا. وہ ان کے منہ پہ سرخ جب ہوتا ہے نا, وہ جب بھی ہوتے پسینہ, اور نہیں کچھ سم تھنگ واز ہیپننگ بیہائنڈ دا سین آلسو نا. تو وہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا, اس وقت تو نہیں تھا. جب نکلے تو مجھے کہا شاہ صاحب میرے نال آ جاؤ. جب بھی پریشان ہوتے تھے پھر نہ, تو مجھے گاڑی میں بٹھایا. تو کہتے پھر ہوں کی کرنا ہے. میں کہا جی سمپل بات ہے, اب ہم وہاں جائیں گے اور ہم اپنے مجاہدین کو اپیل کریں گے اسلام کے نام پر کہ امن ہمارا مذہب کا امن ہے, تو واپس آ جاؤ. تو کہتا ہے کہ اچھا. تو بس پھر وہ ہم واپس آ گئے. یہ لاہور چلے گئے, میں اسلام آباد چلا گیا. اگلے دن میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. یہ 3 تاریخ کی بات ہے, تو 4 کو یا 3 تاریخ کو مجھے رات کو میں بیٹھا ہوں 12 بجے اسی طرح آفس میں. تو مجھے نواز شریف کا فون آتا ہے لاہور سے کہ شمشاد صاحب اسی رات ہی جا رہے ہیں واشنگٹن. یہ میرے لیے ایک یہ بذات خود ایک بام شیل تھا. کیا عام طور تو ہم تیاری کرتے تھے بام شیل, تو ہمیں ڈائریکٹ واشنگٹن. میں کہا جی اچھا. کہتے ہیں وہ کمرشل فلائٹ ہے, اسی اتوں اسلام آباد تو فلائٹ لینی ہے.
تے جنرل مشرف نے دس دیو کہ وہ آ جائے ایئرپورٹ پہ. سو میں وہ ہی واز ان نتھیا گلی سم ویئر, تو میں نے اس کو کال کیا, اس کو بتا دیا کہ آ جائیں آپ وہاں. تو وہاں پہ چکلالہ پہ ہماری میٹنگ ہوئی, اور مقصد تھا کہ ایوری باڈی ایگری, مشرف ہمسیلف واز ایگریڈ کہ بھی نکلنا ہے. مشرف نے تو بلکہ جنرل زینی سے کہا تھا کہ تم انٹروین کرو اور یہ ختم کرواؤ. تو یہ تو آپ نے اس کا دیکھا نا کیا وہ بیٹل ریڈی یا کیا کتاب اس میں سارا ہے. تو راستے میں میرا ایک کولیگ تھا بیچارہ مرحوم طارق الطاف, بڑا اس نے میرا ساتھ دیا تھا ان مشکل وقتوں میں, فوت ہو گیا. تو ہم نے بیٹھ کے سارا کام ہاتھ سے لکھ کے وہ اسٹیٹمنٹ بنائے, جو پرائم منسٹر کے ٹاکنگ پوائنٹس بنائے, جو اسٹیٹمنٹس بنائے تاکہ وہاں جا کے ٹائپ کروائیں, کیونکہ ان کو تو دینے پڑتی تھی ساری چیز, چٹیں یا پرومپٹنگ نوٹس دینے پڑتے تھے. تو وہ دے کے اور اسٹیٹمنٹ ایک بنایا جو کہ اس میٹنگ سے اینٹیسپیٹ کر کے ہم سوچتے تھے کہ یہ نتیجہ نکلے گا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے. تو آگے جا کے پھر وہ دوسری سائڈ اپنے ڈالتی ہے, پھر دین ایک کنورجنس جو ہوتی ہے وہ ایمرج کرتی ہے. تو وہاں پہنچے, وہ ہم نے کام وام کر کے بلیئر ہاؤس میں رکھا گیا, اور وہاں پھر میٹنگ ہوئی. تو اس میں یہ تھا کہ اندر جاتے ہی یہ باقی ہے, اس میں آپ نے شاید اگر اسٹوپ ٹیلبرٹ کی یا بروس رائڈل کی کتابیں پڑھی ہو نا, اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میٹنگ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس وقت ہم نے جب کلنٹن کو بریفنگ دی تھی اس میٹنگ سے پہلے, یہ کہا تھا کہ تم نے نواز شریف کو یہ باتیں کہنی ہے, نواز شریف کو انڈر پریشر لانے کے لیے, بٹ وین یو convey this to نواز شریف, make sure شمشاد is not in the earshot. یہ لفظ ہے ان کے. تو I was not supposed to be in the earshot, کہ میں اس کے ارد گرد نہیں ہوں بس وہ. تو انہوں نے کلنٹن نے جاتی پھر تھوڑی جب اوپننگ کے بعد کہا کہ اب 1-on-1 کرتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, تو سب اٹھ گئے. ہمارا فارن منسٹر بھی اٹھ گیا, ان کے بھی سارے تھی کیا وہ فارن منسٹر, ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو برگر نہیں سینڈی برگر, تو وہ تھا کیا تھی جو تو البرائٹ وغیرہ سب اٹھ گئے. اسٹوب تو صرف بروس رائڈل بیٹھا رہا. اچھا جب وہ بیٹھا رہا تو میں بھی بیٹھا رہا. تو کلنٹن 2 منٹ تو بیٹھا, پھر پرائم منسٹر کی طرف دیکھ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو بی 1-on-1. میں کہا یس یو ول بی 1-on-1, باقی ہم تو نوٹ لینے کے لیے ہیں. کہتا نو بروس از انف. کلنٹن نے اب جب وہ اس لیول پہ یہ کہا جائے تو ہاؤ کیوں آ گیا. تو خیر میں اٹھ کے آ گیا باہر, وہ آ گیا. لیکن جانے سے پہلے میں نے وہ پرچیز کو دے دی. میں نے کہا جی یہ ہے جو نسخہ نکلنا ہے. تو وہ پھر مڈل آف دی میٹنگ نواز شریف کیم آؤٹ, انہوں نے مجھے اس میں کچھ کریکشن ہوئی تھی جو لا کے دکھائی کہ دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس. تو میں نے جلدی سے اسی کو کریکٹ کر کے پھر واپس دے دیا. ایک شمشاد صاحب یہ خبریں چلتی رہیں آتی رہیں, بروس رائڈل نے بھی اس کا مینشن کیا کہ شہباز صاحب بھی گئے بعد میں, اور ایک یہاں پر ایک فیئر تھا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو کہ شاید فوج انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہے. they were seeking American support. یہ اس طرح کی باتیں بھی آپ نے کچھ دیکھی؟ ہمارے ملک میں اس قسم کی اسپیکولیشنز کا, کانسپریسی تھیوریز کا, ریومرز کا یہ ذہن بڑے زرخیز ہیں, بہت اننیسسریلی چیزیں بناتے رہتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا. ایسی شہباز شریف ساتھ ضرور گئے تھے, لیکن یہ بات کر رہے ہیں ہم اگر دسمبر 1998 کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت شہباز شریف کا ایک رول ایک طرح سے آیا جو میں سمجھتا ہوں ایک منفی رول تھا کہ جب اس وقت ہم پر سارا پریشر آ گیا تھا کہ ہم CTBT کمٹ کر کے آئے وہاں کہ جی اچھا آپ نے کر لیے, اب نو مور, اب آپ یہ ہمیں کمٹمنٹ دے دیں کہ آپ CTBT سائن کریں گے. تو اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ ہم نے پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا کہ ہم کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر, لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا, یہ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں, جہاز میں ہی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. جب ہم جا رہے تھے تو پرائم منسٹر اور شہباز شریف آگے والے کیبن میں بیٹھے باتیں چاہتے کنسلٹیشن. اتنے میں شہباز شریف آتے ہیں میری طرف سے, سیکرٹری صاحب گل سننا, تو مجھے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کنیاں کرسیاں ہوں گی اوول آفس میں. میں کہا جی ان کی 4 ہوں گی, ان کی 4 نوٹ ایک
5 کرسیاں ہوں گی, باقی کوئی نہیں. کہتے نہیں ساڈے تے بندے نہیں بنتے نے. وہ 3-4 منسٹر, اسحاق ڈار بھی آ گیا, آپ بھی پیدا تیرا کی تعلق ہوتے نا, سو آپ بھی اس میں, اسحاق ڈار بھی اس میں, اور پتہ نہیں کیا 3-4 بندے ڈال کے کچھ ہماری طرف سے 9 بن جاتی تھی. تو میں نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں امبیسڈر کو کاٹ دو. میں کہا جی امبیسڈر رہے گا, میں نکل جاؤں گا, میں یہ جہاز پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو خیر یہ جھگڑا اس پہ ہی بیٹھ گیا. تو میں نے آتے ہی ریاض کو کہا کہ یار کوئی کرسیاں رکھوا, تیری نوکری کا سوال ہے. سو اس نے کرسیاں رکھوا لی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے وہی 5 آدمی بیٹھے اور ہم 9 آدمی بیٹھے, کالیاں شروانیاں, چٹیاں شلواراں, پینگوئنز بن کے جس طرح بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اور میڈل آل رائٹ بیٹھی جو اس کو پرومپٹ کر رہی تھی, اور میں ہمیشہ نواز شریف کو پرومپٹ کرتا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کے اس کو دیا کرتا. میرا نمبر 7ویں-8ویں نمبر تے سی. ہوں مینوں گل بھی نہ سنائی دے جو یہ کہہ رہا ہے یا جو کلنٹن کہہ رہا ہے. سو کئی چیزیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں, تو گنگن کرتے سن. نتیجہ یہ ہوا میٹنگ ختم ہوئی. اس کے بعد میرا لنچ تھا اسٹوک ٹیلبرٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوا. میں گیا تو وہ مجھے جفی مار کے ملا. میں نے بڑا حیران ہوا کہ امریکن تو جفی نہیں پاتے ہوتے عام طور پہ. کہتا ہے ویل وی آر ویری ہیپی. میں کہ واٹ ہیپن. کہتا ہے سو فائنلی یو ہیو کمیٹڈ. میں کہ واٹ. کہتا ہے یور پرائم منسٹر از ایکسیپٹڈ ٹو سائن CTBT. تو دے گاٹ دی امپریشن فرام ہز کنورسیشن کہ وہ مان گیا ہے. جو تو خاموشی جو ہوتا ہے وہ نیم رضا والی بات, اس نے جو سوال جب کیا اس نے جواب نہیں دیا, کہتا ہے گل مان گئی. تو میں کہ نہیں یہ تو آدمی ہے تو, اور لاجسٹکس کا, میں اس کو کہا میں نے کہ یہ لاجسٹکس کا مسئلہ تھا. وہاں تم لوگ سب اس کے پاس بیٹھے تھے, یہاں پرائم منسٹر سے میں اور ریاض ہو کر بہت دور بیٹھے تھے. تو وہاں وہ بندے نہیں تھے جو تمہارے بندے تھے, تو یہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کہتے نہیں بٹ شہباز شریف اس نے کہہ دیا ہے بالکل ٹھیک ہے. میں کہا ہو از شہباز شریف. کہتے ہی از ہز بردر. میں نے کہا سو واٹ, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل سیکورٹی. کہتا ہے کہ ہی از چیف منسٹر پنجاب. میں کہا پنجاب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل سیکورٹی. میں کہا ساتھ میرے اقبال تھا نوٹ. میں نے کہا اقبال ٹیک دیز نوٹس دیٹ آئی ہیو ریجیکٹڈ. ان کا یہ جو کنٹینشن ہے کہ بالکل نہیں, پرپوزل تو ہاں کہ وہ نہیں ہے, ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی بس. تو یہ اس طرح میں نے اس وقت جان چھڑائی پاکستان کی, ورنہ انہوں نے اس کو لے کے پھر تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا. وہ بلڈوز کرنے چلے تھے. تو یہ ان ریلیٹڈ بندوں کو جب آپ لے کے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. تو یہ ہوا. اچھا شمشاد صاحب, اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو بھی ایک نیا ایشو آیا جو پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد اوسٹر ان کا ہوا. آپ کو تھا اندازہ کہ یہ ایونچولی یہی ہوگا, ٹریگر کس نے کیا سارا؟ دیکھیے اندازہ تو تھا, لیکن مجھے اس حد تک اندازہ نہیں تھا. تو ایک دن ہم میچ کھیل رہے تھے تو پتہ چلا نواز شریف دبئی چل جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ نذیر ناجی ہے اور ایک شاید ان کا بیٹا ہے. تو میں اسی وقت ہی مجھے ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو بس, تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلتا ہے جب شام کو 12 اکتوبر کی شام کو میں دفتر میں بیٹھا ہوں, CNN پہ میں نے تصویر دیکھنی شروع کی, کو فوجی چڑھ رہے ہیں دیواروں پہ PTV پہ ادھر. تو یہ میں آج پھر ڈسکلوز یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسی وقت جب میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے فون اٹھایا, آئی کال دا پرائم منسٹر. تو نواز شریف نے ہی پکڈ اپ دا فون, اور یہ پرائم منسٹر نے اپنی کسی انٹرویو میں کسی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے کہ لاسٹ ٹیلی فون کال واز فرام مائی فارن سیکرٹری. تو میں نے کہا کہ سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, میرے لیے تو اٹ واز سرپرائزنگ. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں گھبرایا سی, شمشاد صاحب کہتے آ گئے ہیں. تو بس یہ کہہ کے, مگر میں کہا جی وہ آخر میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں ایکشن لینے لگا ہوں, بیکاز اسٹل یو آر مائی پرائم منسٹر. تو میں نے اس کو 2-3 باتیں کہیں جو میں نے کرنی تھیں. تو وہ کر کے ٹیلی فون اس نے بند کر دیا, اور یہ نہیں پتا کہ اس نے سنا یا نہیں سنا. وہ پھر میں نے ایکشن لیا. اس شام کو میں آئی واز ہوسٹنگ دی فیئرویل ڈنر آف دا سعودی امبیسڈر. میں نے کوئی 250 بندہ بلایا ہوا تھا, وہ میں نے کینسل کیا کہ وہ پھر سعودی امبیسڈر کو میں نے اکیلے, اس کی بیوی کو بلایا, میں اور میری بیوی ہم نے 4 بیٹھ کے کھانا کھایا اکیلے. اور اس کو میں نے کہا کہ کراؤن پرنس کو ہم میری طرف سے میسج پہنچاؤ کہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ انٹروین کریں کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہو, کہتے کوئی اگلی سین نہ ہو. کہتے ہیں ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں نے پھر ادھر
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فون کیا، وہاں کوئی طارق فاطمی ملا نہیں مجھے، تو میں نے پھر انعام الحق کو فون کیا، انعام الحق نے کو کہا کہ وہ پتہ کرو، اس نے 15 منٹ بعد جواب دے دیا کہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے دس از یور انٹرنل میٹر، امریکہ نے، تو بس تو ادھر سے سعودی پرنس نے کہا کہ میں جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ میں کروں گا، کچھ نہیں ہوگا، تو بات ختم ہو گئی۔ اور پھر رات کو 12 بجے قریب میری ساری کابینہ جو فارن آفس کی، انہوں نے مشورہ دیا کہ سر اب آپ یہ سارا پرانی حکومت چھوٹ جائیے، ناؤ ویٹ اینڈ سی، دیکھیے۔ اور مجھے پھر 12:30 بجے کال آ گئی GHQ سے کہ آپ صبح 7 بجے آ جائیے اور یو ول بی دی فرسٹ سیکٹری۔ تو میں پہنچا، آئی واز ناٹ دا فرسٹ پرسن ٹو بی دیئر، اونلی دیئر ور 2 ادر پرسنس، ایک ملیہ لودھی تھی اور ایک امریکن ایمبیسڈر تھا، سو وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہو چکی تھی، اور اس کے بعد میرے ساتھ گفتگو ہوئی، تو میرے ساتھ پھر آگے کا پروگرام پھر بنایا گیا۔ شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے پاس وقت کی کمی تھی، لیکن آپ نے یہ اتنے اہم واقعات آپ نے سنے، اور کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ریکویسٹ کریں گے شمشاد صاحب سے کہ کچھ اگر رہ گیا ہے تو اس پر بھی وہ روشنی ڈالیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔